پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا اگر کسی کو نہیں یاد تو پھر وہ کیا پڑھے اس کی جگہ؟ دیکھیں بھائی، نماز جنازہ کی جو دعائیں ثابت ہیں وہ بالغ کے لیے علیحدہ ہیں اور نابالغ بچے کے لیے علیحدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بالغ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دعا نہیں آتی، جو اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ جو دوسری دعائیں ہیں وہ نہیں آتی آپ کو، تو آپ صرف اور صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنی سی بھی پڑھ لیں تو آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، کیونکہ فتاوی جات جو عربی فتاوی جات ہیں اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ یأتی بأی دعائن شاء، کہ جون سی بھی دعا پڑھے چل جائے گی۔ اور بعض فتاوی جات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی کو اللہم اغفر لحینا نہیں آتی یا دوسری دعائیں بڑی نہیں آتی تو پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنی پڑھ لے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب رہ گیا کہ اگر چھوٹے بچہ کی نماز جنازہ سامنے ہے، میت سامنے ہے، اور آپ کو وہ دعا نہیں آتی جو ثابت ہے اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا، تو پھر آپ صرف اور صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرۃ، آگے نہیں آتی آپ کو، نہ آئے، اتنی سی تو یاد ہونی چاہیے، یاد کر لیں کہ بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرۃ۔ بات سمجھ رہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں، دعائے قنوت کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے بس، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، آپ اللہم انا نستعینک کو لازم سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو کوئی سی بھی دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، کوئی سی بھی دعا جو قرآن حدیث سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں آتی تو صرف اور صرف اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اتنا پڑھ لیں تب بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ آپ کے وتر ہو جائیں گے، آپ نے گویا کہ دعا پڑھ لی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو تسبیح تراویح جو تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی تو کیا کرے؟ دیکھیں میرے بھائی، تسبیح تراویح جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ کوئی احادیث سے ثابت الفاظ نہیں ہے۔ احادیث میں ہو کہ یہ پوری دعا ہو اور یہ آپ نے تراویح 4 ختم کرنے کے بعد پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ ذکر اذکار کیجیے آپ۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو کوئی دوسرا کوئی ذکر اذکار جو آتا ہے وہ کر لیجیے۔ ہم یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ذکر ہے وہ اللہ پاک کے تعریفی جو کلمات ہیں وہ بہت اونچے ہیں، اس لیے بعض علماء کرام نے جو ہے اور مفسرین اور محدثین نے، فقہائے کرام نے کچھ ذکروں کو اکٹھا کر کے ایک ذکر کر دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے، وگرنہ آپ کوئی بھی ذکر کر لیں آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی یہ لازمی نہیں ہے سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنا۔